خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کے حضور روزمرہ کی تلاوتیں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم بھرپور ایمان کے ساتھ آج کی تلاوتیں سنتے ہیں۔ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ اگر تو اپنے درمیان سے ظلم کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور باطل گوئی کو دور کرے، اگر تو بھوکے کے لیے اپنی جان کو انڈیلے اور دکھی جان کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تاریکی نیم روز کی مانند ہوگی۔ اور خداوند ہر وقت تیری ہدایت کرے گا اور خشک زمین میں تیرے اشتیاق کو پورا کرے گا اور تیری ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور پانی کے اس چشمے کی مثل جس کا پانی کم نہیں ہوگا۔ اور تیری اولاد زمانوں کے ویران مکانوں کو تعمیر کرے گی، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو قائم کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور باشندوں کے لیے راہ کا بحال کرنے والا کہلائے گا۔ اگر تو سبت سے اپنے پاؤں کو روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی مرضی کرنے سے باز آئے اور سبت کو اپنی فرحت کا باعث سمجھے اور اسے خداوند کا مقدس اور مکرم کہے اور اس کی یوں عزت کرے کہ تو اس میں نہ اپنا کاروبار کرے اور نہ اپنی خوشی کرے اور نہ کوئی بے جا کلام کرے، تو خداوند میں مسرور ہوگا اور زمین کی بلندیوں پر میں تجھے لے چلوں گا اور تیرے باپ یعقوب کی میراث تجھے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 86، اس کی پہلی 6 آیات۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور میری سن، کیونکہ میں غریب اور مسکین ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اپنے خادم کو جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے۔ تو میرا خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تیرے آگے نالہ کرتا ہوں۔ اپنے خادم کے جی کو خوش کر، کیونکہ اے خداوند میں تیری طرف اپنی روح کو اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو اے خداوند نیک اور غفور ہے اور اپنے تمام ملتجیوں پر نہایت رحیم ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ تم آج اپنے دل سخت نہ کرو، بلکہ خداوند کی آواز سنو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 5واں باب 27ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ اور ان واقعات کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصل کو محصول کی چوکی پر بیٹھا دیکھا، اور اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور وہاں محصلوں اور اوروں کی جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی جماعت تھی۔ تب فریسی اور ان کے فقیہ نے کڑکڑا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔